Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دوستو کیسے ہیں آپ؟ کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو پرچم یا جھنڈا کہا جاتا ہے قوموں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک پرچم لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی ثقافت، اقدار، مذہب اور روایات کا عکاس ہوتا ہے۔ ہم آج پاکستان اور بھارت کے پرچموں کا تجزیہ کریں گے اور یہ کمپیریزن بالکل ان بائس ہوگا، کیونکہ ہر قوم اپنے پرچم سے پیار کرتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پرچم کا احترام کریں۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں پرچموں کے نام، ان کے ڈیزائنر کا نام، سمبولزم، فلیگ فلائنگ ڈیز، پروٹوکول، رولز اور تحقیق کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق ان کا کمپیریزن کریں۔ میں ہوں حسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی نیٹ ورک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے پرچم۔ پاکستان کے پرچم کو پرچم ستارہ و ہلال کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا پرچم سبز اور سفید رنگ سے مل کر بنا ہے، جس کے درمیان میں ایک چاند اور 5 کونوں والا ستارہ بنایا گیا ہے۔ پرچم میں موجود سبز رنگ مسلمان پاکستانیوں جبکہ سفید رنگ غیر مسلم پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرچم میں موجود چاند ترقی اور پروگریس جبکہ 5 کونوں والا ستارہ علم و روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بھارت کے پرچم کو ترنگا کہا جاتا ہے، جو 3 رنگوں سے مل کر بنا ہے۔ سب سے اوپر سیفرون، درمیان میں سفید اور نیچے سبز رنگ دیا گیا۔ درمیان میں ایک نیلے رنگ کا چکر بھی بنایا گیا ہے۔ اس چکر کو اشوکا چکر کہا جاتا ہے، جو سچائی اور مذہب کے قانون کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں موجود 24 دن کے 24 گھنٹوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا نیلے رنگ دنیا میں موجود نیلے رنگ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے آسمان، سمندر۔ پرچم میں موجود سیفرون رنگ ہندو، سبز رنگ مسلمان اور سفید رنگ باقی مذاہب کو ظاہر کرتا ہے۔ انڈیا کے سمبولزم کو حال ہی میں بدل دیا گیا ہے۔ اب سیفرون رنگ قربانی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ انڈیا میں موجود مختلف لوگوں کے درمیان اثار اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سفید رنگ صفائی اور علم اور روشنی کی علامت ہے، جبکہ سبز رنگ کو امن اور خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے پرچم کو 11 اگست 1947 کو پہلی بار لہرایا گیا اور اس کو ڈیزائن کرنے والے تحریک آزادی کے سرگرم کارکن جناب امیر الدین قدوئی صاحب نے ڈیزائن کیا اور اس کو 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کو پاکستان کے جھنڈے کے طور پر نافذ کر دیا۔ اس سے پہلے سن 1947 میں ہی ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے لیے ایک پرچم پیش کیا، جو کہ یونین کراس اور مسلم لیگ کے پرچموں سے مل کر بنایا گیا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پرچم کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ کرسچن کراس اور مسلمانوں کا چاند ستارہ ایک ہی پرچم پر ہم پاکستانی قبول نہیں کر سکتے۔ انڈیا کا پرچم 2 جولائی 1947 کو اپنایا گیا۔ اس کو ڈیزائن کرنے والے پنگولی وینکایا ہیں۔ اس سے پہلے یہ پرچم آل انڈیا کانگریس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسی پرچم کو بہتر بنا کر ملک کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان میں 23 مارچ کو پاکستان ڈے، 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے اور 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے کے فلیگ فلائنگ ڈیز کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پیدائش اور وفات کے دنوں کو فلیگ فلائنگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ بھارت میں 26 جنوری کو ریپبلک ڈے اور 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے فلیگ فلائنگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دونوں ہی ملکوں میں پرچموں کا بہت احترام کیا جاتا ہے، اسی لیے دونوں ملکوں میں پرچم کے لیے مختلف پروٹوکول مرتب کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی کوئی پرچم پاکستان کے پرچم سے بلند نہیں لہرایا جا سکتا۔ پرچم کو کسی بھی گندی جگہ، مٹی یا جوتوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ جب پرچم بلند کیا جائے تو سب لوگوں کی توجہ پرچم کی طرف ہو اور وہ احتراماً کھڑے ہو جائیں اور باوردی افراد اس کو سلامی پیش کریں۔ جب پرچم کسی صوبے، پارٹی یا افواج کے پرچم کے ساتھ لہرایا جائے تو پاکستان کا پرچم ان تمام پرچموں سے اونچا ہو۔ پرچم کو جلانا یا دفنانا جرم ہے۔ انڈیا میں بھی پرچم کی بہت عزت کی جاتی ہے اور دسمبر 2021 سے پہلے صرف انڈیا میں ایک ہی یونٹ تھا جو بیورو آف انڈین سٹینڈرڈز کے مطابق کھاڑی پر سلک اور کاٹن سے انڈین فلیگ تیار کرتا تھا، لیکن اس کے بعد حکومت نے قانون اور فلیگ کوڈ کو امینڈ کرتے ہوئے مشین مینوفیکچرنگ اور دوسرے مٹیریلز کا یوز یعنی پولیسٹر اور نان کھاڑی کاٹن اور سلک کا استعمال الاؤ کر دیا۔ انڈیا کے پرچم کو لہرانے کے لیے بہترین پول کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کو پانی اور زمین پر ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ پرچم کے ساتھ بدتمیزی، اس کو جلانا، پھاڑنا یا نقصان پہنچانے کی سزا 3 سال ہے۔ اس کو جلایا یا دفنایا نہیں جا سکتا۔ دونوں ملکوں میں شہید ہونے والوں کے میت کو پرچم میں لپیٹا جاتا ہے، لیکن ان کو جلانے یا دفنانے سے پہلے پرچم کو ہٹا لیا جاتا ہے اور شہداء کی فیملیز کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ پورٹلینڈ فلیگ ایسوسی ایشن کے ٹیڈ کی نے فلیگ ڈیزائن کے لیے 5 اصول مرتب کیے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت کے پرچموں کو ان 5 اصولوں پر جانچیں گے اور پھر رائے آپ پہ چھوڑ دیں گے کہ کون سا پرچم زیادہ بہتر ہے۔
ٹیڈکی کا پہلا اصول ہے سادہ ہونا۔ ٹیڈکی کے مطابق ایک پرچم کو اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ ایک بچہ اپنے ذہن سے کاغذ پر اسے نقش کر سکے۔ پاکستان کا پرچم نسبتاً سادہ ہے، لیکن چاند اور ستارے کی جگہ ان کا رخ اور سٹائل اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ انڈیا کا پرچم بھی 3 لائنوں میں بن جاتا ہے، لیکن اس میں موجود اشوکا چکر اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ ٹیڈکی کا دوسرا اصول ہے بامعنی علامات کا استعمال۔ پاکستان کے پرچم میں استعمال کیے گئے چاند اور ستارہ وہ علامتیں ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ یہ علامات مسلمانوں سے جڑی ہیں اور اسلام اور پاکستان کے رشتے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح بھارت کے پرچم میں موجود چکر ہندو مذہب سے جڑا ہے۔ بنیادی رنگوں کا استعمال۔ ٹیڈکی کے تیسرے قانون کے مطابق ایک پرچم کے بہترین ڈیزائن میں صرف بنیادی رنگوں کو استعمال کیا جانا چاہیے، جس میں سیاہ، سفید، سبز، سرخ اور نیلا رنگ شامل ہیں۔ پاکستان کے پرچم میں 2 بنیادی رنگ سبز اور سفید کو استعمال کیا گیا ہے، جبکہ انڈیا کے پرچم میں سبز اور سفید کے ساتھ سیفرون رنگ کو شامل کیا گیا ہے، جو کہ بنیادی رنگوں میں نہیں آتا۔ نو لیٹرنگ اینڈ سیل۔ ٹیڈکی کے چوتھے اصول کے مطابق ایک پرچم میں کسی قسم کی سیل یا لیٹرنگ یا لکھائی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کے پرچموں میں کوئی لکھائی یا سیل استعمال نہیں کی گئی اور اس کو دور سے پہچانا جا سکتا ہے۔ منفرد اور جڑا ہوا ہونا۔ ٹیڈکی کے 5ویں اصول کے مطابق ایک پرچم کو منفرد لیکن اپنے تعلق سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ پاکستان کا پرچم منفرد ہے لیکن وہ اسلامی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح انڈیا کا پرچم منفرد ہے اور ایک اکیلے ہندو دیش کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم کی تبدیلی۔ پاکستان اور بھارت دونوں میں 14 اگست 1947 اور 15 اگست 1947 کے بعد آج تک پرچم کو تبدیل نہیں کیا گیا اور پچھلے 75 سالوں میں دونوں پرچم اپنی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اگر پسند نہ آئے کامنٹ کریں اور ڈس لائک کریں۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔